يونس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویں جماعت کے عزیز طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہم نے کل ناول کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری حاصل کی، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرشن چندر کے بارے میں ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی مشہور ناول جو ہے وہ ضلع پونچھ کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کا جو یہ ناول تھا میں ایک شہر تھا پونچھ، یہ ایک سوانح ناول تھا جو مٹی کے صنم سے ماخوذ ہیں۔ ان کا یہ ناول جو ہے، اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرنے سے پہلے یا اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہم تھوڑی بہت جانکاری حاصل کر لیتے ہیں کرشن چندر کے بارے میں۔ تو عزیز طالبات، کرشن چندر نے اپنی زندگی کا جو آغاز ہے وہ 1913 سے شروع کیا، اور ان کا جو زندگی کا سفر ہے وہ 1913 سے لے کے 1977 کو مکمل ہوا۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی جو ہے، انہوں نے اپنی زندگی 46 برس تک ہی گزاری، اور ان سالوں میں انہوں نے حد سے زیادہ کارنامے انجام دیے۔ یعنی کہ انہوں نے زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے ان کی جو شہرت ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے خاص کر انہوں نے اردو ادب کو بے حد سرمایہ انہوں نے بخشا اردو ادب کو، اور ان کے قلم سے چاہے وہ ناولوں کا رجحان ہو، چاہے وہ افسانوں کا رجحان ہو، انہوں نے اپنے قلم سے ایسے ناول اور ایسے افسانے مرتب کیے جو آج بھی اردو ادب کی اس ڈگر میں ایک روح کا کام انجام دیتی ہے۔ تو کرشن چندر جو ہے، ان کی جو ولادت ہوتی ہے وہ 1913 میں راجستھان میں ہوئی، اور انہی دنوں میں ان کے جو والد صاحب تھے وہ وہاں پہ میڈیکل آفیسر تھے اور راجستھان میں ہی تعینات تھے۔ کرشن چندر جو تھے، ان کے والد کا نام تھا ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا، جن کے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور جو کرشن چندر تھے وہ سب سے بڑے تھے۔ کرشن چندر جو ہے وہ بچپن میں ہی ملازمت کے سلسلے میں پہنچ آ گئے، اور اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر کافی برسوں تک انہوں نے وہاں پہ یعنی کہ وہ وہاں پہ مقیم ہو گئے۔ اور جب کرشن چندر 8ویں تک، یعنی کہ انہوں نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ 8ویں تک انہوں نے ضلع پونچھ کے ایک مشہور سکول وکٹوریہ میں حاصل کی، اور اس کے بعد اسلامیہ کالج میں انہوں نے ایڈمیشن لیا۔ کہا جاتا ہے کہ کرشن چندر جو ہے بچپن میں ان کا رجحان جو ہے نثر کے مقابلے میں شاعری کی جانب زیادہ تھا، لیکن ان کے شاعر جو تھے، ان کے شاعر استاد کا نام جو تھا وہ دینا ناتھ حرفی کے مشورے پر انہوں نے اپنی شاعری جو ہے، اپنے استاد کے مشورے پر انہوں نے اپنی شاعری جو ہے اس کو ترک کر دی، اور ضلع پونچھ کے دوسرے استاد مایا ناز استاد جو تھے ان کے، اور انہیں سے جن کا نام ہے ماسٹر بشیر بشمبر ناتھ، یعنی کہ ماسٹر بشمبر ناتھ کی ترغیب پر انہوں نے اردو نثر کی طرف وہ، یعنی کہ ان کی مشورے کے مطابق انہوں نے اردو نثر کی طرف وہ زیادہ راغب ہو گئے۔ کرشن چندر جو ہے ان کو مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے بچپن میں ہی داستان الف لیلا اور بنگالی ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کے تمام شاہکار جو ناول ہے وہ پڑھ لیے تھے، اور انہوں نے شاعری میں میر و غالب کے علاوہ رباعیات خیام کو بھی ازبر کر لیا تھا۔ جب ان کی عمر جو ہے 16 برس کی عمر میں انہوں نے یعنی کہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ضلع پونچھ کو چھوڑ دیا، اور یہ 1929 میں لاہور کی اور روانہ ہو گئے، جہاں پر انہوں نے فارمن کرسچن کالج سے FSc کرنے کے فوراً بعد 1933 میں BA کر لیا۔
اس کے بعد انہوں نے ایم اے انگریزی کی ڈگری بھی حاصل کی اور لا کالج لاہور سے 1937 میں قانون کی ڈگری یعنی کہ LLB بھی مکمل کر لیا۔ اور جہاں تک اس کی تعلیم کا سلسلہ ہے، یعنی کہ تعلیم کے بارے میں کرشن چندر نے یعنی کہ اپنے پسندیدہ شاعر جو ان کے تھے وہ علامہ اقبال صاحب تھے۔ علامہ اقبال صاحب پر PhD کا جو تحقیقی کام ہے وہ اس نے خود شروع کیا، لیکن مالی حالت جو تھی وہ تنگ ہونے کی وجہ سے جو ان کی وہ تحقیق تھی وہ ادھوری رہ گئی، یعنی کہ اس کو وہ تحقیق جو ہے وہ تحقیقی کارنامہ جو انہوں نے اس کے بارے میں کیا تھا اس کو وہ ادھورا چھوڑنا پڑا مالی حالت کی وجہ سے۔ اور کرشن چندر یعنی کہ اس کے جو اولین افسانے اس وقت کے جو مشہور اس کے افسانے تھے وہ بے حد زیادہ مشہور ہو گئے اور ان کو لوگوں نے پسند کیا، ان کو لوگوں نے سراہا۔ سب سے پہلا جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے طلسم خیال جو ہے وہ 1939 کو شائع ہوا، اور اسی سلسلے میں جبکہ ان کا پہلا ناول جو ہے شکست وہ 1943 میں شائع ہوا۔ جب یہ دو مجموعے یعنی کہ ایک تو افسانوں کا مجموعہ طلسم خیال اور دوسرا ناول کا پہلا مجموعہ جو ہے شکست کے عنوان سے جب یہ شائع ہو گئے تو پہلے ہی لوگوں کا جو رجحان تھا وہ ان کی اور زیادہ دیکھنے کو ملا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کرشن چندر نے بہت سارے اہم ناول لکھے ہیں جو حد سے زیادہ مشہور ہو گئے، جن میں کچھ جو ہے جو سر فہرست ہیں یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک سب سے بڑا جو ناول ہے لندن کی ایک رات۔ یہاں پہ سب سے بڑا ناول جو ہے لندن کی ایک رات جو ہے ان کا ایک بہت ہی بڑا ناول اہم ناول ہے، اور دوسرا ناول جو ان کا ہے ایک عورت ہزار دیوانے، یہ بھی بہت حد سے زیادہ مشہور ہوا اور لوگوں نے اس کو سراہا۔ اور اس کے بعد ان کا جو ایک ناول ہے 52 پتے، اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے طوفان کی کلیاں، اور اس کے بعد کاغذ کی ناو، اور اس کے بعد انہوں نے جب کھیت جاگے، جب یہ ناول لکھے تو یعنی کہ جو بھی ناول انہوں نے لکھے ہر ایک کو لوگوں نے پسند کیا، ہر ایک کو لوگوں نے سراہا، لیکن سب سے زیادہ جو ناول پسند کیے لوگوں نے ان کی وہ ہے میری یادوں کے چنار۔ یہ ناول جو ہے سب سے زیادہ اس کو لوگوں نے سراہا، اس کو پسند کیا، اور اس کی وجہ سے اس کی عظمت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی، یعنی کہ ان نے بہت اہم ناول لکھے ہیں جن میں سے کچھ یوں ہیں جب کھیت جاگے، 52 پتے، طوفان کی کلیاں، اسی طرح سے ہے ایک گدھے کی سرگزشت، اور ایک عورت ہزار دیوانے، آسمان روشن ہے، یا کاغذ کی ناو، لندن کے یہاں پہ لندن کے جو 7 رنگ ہے، اور میری یادوں کے چنار۔ یہ ناول جو ہے کرشن چندر کی یہ حد سے زیادہ مشہور ہو گئی اور اس کو لوگوں نے بہت حد سے زیادہ سراہا، جس کی وجہ سے ان کی عظمت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور انہوں نے بچوں کے لیے خصوصی طور پر 3 مختصر اور دلچسپ ناول بھی لکھے، جن میں ایک جو ہے بچوں کے لیے، جن میں ایک ہے چڑیوں کی الف لیلا، اور دوسرا ہے الٹا درخت، اور تیسرا ہے لال تاج۔ یہ ناول جو ہے یہ انہوں نے اسپیشلی بچوں کے لیے مرتب کیے۔ اور آخرکار 1947 میں کرشن چندر نے آخری بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ انہوں نے پونچھ کا سفر کیا، اور آخرکار 1977 میں یعنی کہ 46 برس کی عمر میں وہ انتقال کر گئے۔